الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محترم، بزم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا و مرشدنا و قدوتنا و مقتدانا و شیخنا و عبدک و وسیلتنا الیک سیدنا ابی حبیب خنزادہ فقیر سیف الرحمن بن قاری سرفراز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک، اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے۔ سامعین محترم، انسان نیک اور برا ہر چیز کی ایک علامات ہوتی ہے۔ نیکی کا اپنی علامات ہوتی ہے اور برائی کا اپنی علامات ہوتی ہے، تقوی کی اپنی علامات ہوتی ہے اور فسق و فجور کا اپنی علامات ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی صفات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علامت مؤمن کیا ہے، قد افلح المؤمنین، فلاح، کامیابی، فلاح و کامیابی کس مؤمنین کے لیے ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس کی نماز میں خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، رب متعال کی عبادت ہے، رب کی طرف رجوع ہے، انابت اللہ ہے، اور وہ عبادت کی صورت اس طرح کو کہ یا کم از کم کہ انک ترا ہو، یا اس طرح عبادت ہو کہ ایسا ہے جیسا تم خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ علامت ہے مؤمن کا، اس کی نماز میں خشوع خضوع ہوگا، وہ نماز کی طرف متوجہ ہوگا، وہ دیکھ رہتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، خدا کو اس طرح عبادت خدا کا کرے جیسا تم خدا کو دیکھ رہا ہے، جو مرتبہ احسان ہے، مرتبہ تصوف ہے، مرتبہ سلوک ہے۔ یہ علامت ہے مسلمان کا۔ ہر انسان کے لیے اپنی آپ پر علم حضوری ہے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں خداوند متعال کا ایک بندی مؤمن صحیح طریقے سے ہوں یا نہیں ہوں، بجائے کہ ہم کسی اور پر اعتراض کرے یا علماء کی بات کی طرف یہ متوجہ ہو جائے یا کوئی عالم انسان کو کہے کہ تم ایک مؤمن صحیح طریقے سے ہو یا نہیں ہو، تو اپنی آپ پر فکر و توجہ مرکوز کرنا چاہیے کہ کیا میں اس طرح کی مسلمان ہوں یا نہیں ہوں کہ میری نماز میں خشوع خضوع اخلاص ہے، اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ خدا کی عبادت اس صورت پر کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یا اگر مرتبہ اتنی انداز پر نہیں ہے تو کم از کم مرتبہ سلوک، مرتبہ تصوف، مرتبہ سلوک اندازہ اتنا ہونا چاہیے کہ عبادت اس انداز پر ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں مؤمن کی صفات میں سے، علامات میں سے، نشانی میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، فضول کاموں کو چھوڑنا، شرک سے پناہ، عصیان سے پناہ، گناہ سے پناہ، اور ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کے لیے نہیں چاہیے، یعنی ترک ما لا یعنی سالک کی صفت ہونا چاہیے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، مؤمن کا صفت یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں یہ پڑا ہوگا کہ وہ ہر فضول چیز کو چھوڑتا ہے۔ کیا ہم میں وہ صفت موجود ہے یا نہیں ہے؟ فلاح والے مؤمن کون ہے؟ کیا ہم بھی اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ والذین ہم للزکاة فاعلون، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے
مومن وہ جس کے لیے فلاح ہے، جس کے لیے کامیابی ہے، وہ یہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، یعنی مال سے حصہ نکال رہا ہے، جسم سے حصہ نکال رہا ہے، اعمال سے حصہ نکال رہا ہے، یعنی اس کی مال میں بھی خدا کا حصہ ہے، اس کے زندگی میں بھی خدا کا حصہ ہے، اور اس کا عبادت للہیت پر مبنی ہے، یعنی وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، خواہ اپنی جسم کا ہے اور خواہ اپنی مال کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، اور ہر جوڑ پر ہر دن جہنم ہے، اور ہر دن ہر جوڑ پر صدقہ دینا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسا ممکن ہوگا کہ ہم غریب لوگ ہر جوڑ کے مقابل میں ہر روز صدقہ دے دے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسبیحک صدقۃ و تحلیلک صدقۃ، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، یہ سب صدقہ ہے، لیکن کم از کم ہر جوڑ کے مقابل میں ہر دن صدقہ دینا ہے، ورنہ ہر جوڑ پر ہر دن جہنم لازم ہے۔ تو فلاح کس مومن کے لیے؟ اس مومن کے لیے جو اپنی جسم کا بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، اپنی مال کا بھی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شہوتوں کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی شہوتوں پر اس کو کنٹرول حاصل ہے، یہ فلاح ہے اس مومن کے لیے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر جائز طریقے پر اپنی شہوات کو استعمال کر رہا ہے اس پر کوئی ملامتی نہیں ہے۔ فلاح ہے کس مومن کے لیے؟ علامت مومن کا کیا ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر اس سے بڑھ کر کوئی تجاوز کر رہا ہے وہ تجاوز کنندہ میں حساب ہو جائے گا۔ فلاح ہے کس کے لیے؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یعنی منافقت کی صفت انسان میں نہیں ہوگا، امانت دار ہوگا، وعدہ دار ہوگا۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، مؤمن کا صفت یہ ہے امانت دار ہوگا، عہد دار ہوگا، وعدے کی پابندی اور امانت کی پابندی، یہ مؤمن کا صفت ہے۔ اور خاشعین، وہ مؤمن مفلحین، وہ مؤمن جو خدا کے نزد قبول ہے، اس کا ایک علامہ یہ ہوگا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ ہوگا جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتا ہے، اپنی نمازوں کو محفوظ رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اس کی رکوع سجدہ سالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھا اور ذرا جلدی میں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لا تصلی، اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے۔ اسی طرح وہ صحابی 3 دفعہ نماز دہراتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتا ہے قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو تم نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے۔ یعنی نماز کی پابندی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتا ہے رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرو، سجدے کو صحیح طریقے سے ادا کرو، سجدے کے درمیان میں صحیح طریقے سے بیٹھو، آرام سے نماز پڑھو، پھر نماز ہو جائے گا۔ یہ علامات مؤمن ہے، یہ علامات مؤمن میں سے ہی ہوگا۔ علامات مسلمان یہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کا صفت ہے، یہ علامت ہے کہ اس کی ہاتھ سے لوگ محفوظ ہے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہے۔ کیا ہم میں یہ علامہ پایا جاتا ہے یا پایا نہیں جاتا ہے؟ کیا یہ علامات ہم میں موجود ہے یا یہ علامہ ہم میں موجود نہیں ہے؟ یا ہم تصوف اور سلوک میں ہے، تقوی اور سلوک میں ہے، کیا تقوی کی علامات ہم میں موجود ہے؟ یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ مسلمان کا صفت کیا ہے؟ المؤمن دقاق، مسلمان جو ہے وہ دقاق ہوتا ہے، یعنی رک کر جانا، رک کر کسی چیز پر عمل کرنا، یعنی ہر چیز میں یہ تحقیق کرنا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور منافق کا علامت کیا ہے؟ لقاق، یعنی جو سامنے آیا کایا، جو سامنے آیا کر دیا، یہ معلوم نہیں ہے کہ حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں۔ بس یہ علامت ہے منافق کا، یہ علامت ہے مسلمان کا۔ ہم میں مسلمان کی علامت پایا جاتا ہے یا ہم میں منافق کی علامت پایا جاتا ہے؟ ہم تصوف اور سلوک کا دعویٰ ہے، کیا ہم میں ایک مرید کی صفات پایا جاتا ہے؟ مرید کی ایک صفاتوں میں سے ایک صفت یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنی شیخ سے
تب دنیا سے زیادہ محبت رکھتا ہے. کیا ہم میں بھی وہ صفت پایا جاتا ہے؟ ایک صادق مرید کا علامت یہ ہے 40 دن میں اپنی مرشد کے پاس آتا ہے. کیا ہم میں بھی وہ صفت پایا جاتا ہے؟ ایک صادق مرید کا علامت یہ ہے کہ اس کے لیے اپنی مرشد کا عمل فقہ ہے، یعنی شریعت اس کو اپنی مرشد کی عمل سے لیا جاتا ہے، ہدایت اس کی عمل سے لیا جاتے ہے. کیا ہمارے میں درمیان میں بھی، ہمارے دلوں میں بھی یہ اس اندازے تک محبت اور عقیدت موجود ہے کہ مرشد کی ہر عمل کو فقہ سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے؟ کیا ہمارے جسم میں وہ علامات ایک صادق مرید کی واضح ہے، اس کا جھلک موجود ہے یا نہیں موجود؟ اور یا یہ کہ ہمیں اپنی مریدی، اپنا سلوک اور اپنی طریقت کا راستہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتوں پر عمل تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے؟ یعنی کہ جب اپنے شیخ ایک بات کہتا ہے، جب ایمان کی بات آتا ہے، جب اسلام کی بات آتا ہے، موت تک جاتا ہے لیکن کوئی حرف کی تبدیلی نہیں آتی ہے، اگر وہ گرم ریتوں پر پڑا جاتا ہے تو وہ اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. کیا وہ سنتی بلالی ہمارے جسموں میں موجود ہے؟ وہ جذبہ بلالی موجود ہے؟ وہ جذبہ بلالی ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ ہم شریعت کی اتباع کو اس اندازے پر لے لیں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ جب اسلام میں آ گئے اور اس سے واپس رجوع آپ کے لیے اتنا سخت ہو گا کانما یصعد فی السماء، جیسا کوئی آدمی کہے کہ آسمان پر چڑھ جاؤ، جیسا آسمان پر چڑھنا ناممکن ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ کا یہ اس سے روگردانی اور اس سے واپسی بھی اسی طرح آپ کے لیے سخت ہو اور ناممکن ہو. کیا یہ علامت ہمارے جسموں میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ علامات تکبر ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے کی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس کا داخلہ حرام ہوگا. کیا ہم میں تکبر کی علامت پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے جو حق کو رد کرتا ہے وہ متکبرین میں ہے، یعنی شریعت کا کوئی مسئلہ کسی کے سامنے بیان کیا جائے وہ رد کر دیتا ہے، سمجھو یہ متکبر ہے. آج کل تو ہماری حالت یہ ہوا ہے جو بھی کوئی مسئلہ شریعت کا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس حرام میں ہم مبتلا ہے، مکروہ میں مبتلا ہے، مفسد میں مبتلا ہے، غلط راستے پر مبتلا ہے، کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے. جب صحیح نہیں لگ رہا ہے تو اپنے آپ پر یہ فیصلہ کرو کہ میں متکبرین میں سے ہوں، یعنی میں حق کو رد کر رہا ہوں، حق کو واپس کر رہا ہوں. اور محدثین ایک علامت بیان کرتا ہے، وہ ایک علامت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کوئی حق مسئلہ بیان کرے یا وہ جو عیب اور گناہ آپ میں موجود ہے کوئی بیان کرے اور آپ اس کو یہ کہے کہ چلو آپ میں تو یہ کام بھی ہے، یا بتائے کہ ابھی تم نصیحت کرنے والے آ گئے، یا یہ بتائے کہ چلو نصیحت کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ علامات متکبرین میں سے ہے. علامات متکبرین میں سے ایک یہ ہے کہ جو چادر ساتھ نہیں لے کر جاتا ہے. علامات متکبرین میں سے یہ ہے جو ہر کسی کے لیے سلام نہیں کرتا ہے. علامات متکبرین میں سے یہ ہے کہ اگر وہ بازار میں چلتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ساتھ چلے، میں اکیلا نہیں چلوں، ایک پروٹوکول میرے ساتھ ہو، یہ علامات متکبرین میں سے ہے. بازار سے اپنی سودا سلف خود نہیں اٹھا سکتا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، علامات متکبرین میں سے ہے. اگر آپ چھوٹی سواری پر جانا پسند نہیں کرتا ہے، شرم محسوس ہوتا ہے، علامات متکبرین میں سے ہے. اور ہر متکبر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کیا ہم میں یہ علامات پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ ایک صحابی آیا اور صحابہ کرام نے کہا کہ لوگ کہتا ہے کہ تم متکبر ہو. رنگ اس کا پیلا پڑ گیا، حیران رہ گیا. اس نے کہا ابھی گدھے پر سواری کر کے آ چکا ہوں، چادر میرے کندھے پر ہے، صبح اپنی بکری کا دودھ خود لیا ہے. پتہ نہیں علامات متکبر میں سے کون سا تکبر کا علامہ مجھ میں موجود ہوگا. عاجزی کی علامت کیا ہے؟ جس کو جانے نہ جانے اس کے لیے سلام کرنا، یہ عاجزی کی علامت ہے. اگر ہم میں پایا جاتا ہے تو یہ خداوند متعال کی فضل میں سے ہے. ہم میں تقوی موجود ہے یا نہیں موجود؟
یا تقوی موجود ہے یا نہیں موجود؟ یعنی ہر وہ چیز جس پر شک آ جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، ہم اس کو چھوڑ دیں، تقوی کی علامت ہے۔ ہر وہ چیز جس پر شک آ جائے اس کو چھوڑ دے، یہ علامت تقوی ہے۔ ہر وہ چیز جو تم کسی کے سامنے بیان کرنے سے کتراتے ہو اس کو چھوڑنا علامت تقوی ہے۔ کیا ہم میں بھی تقوی ہے یا ہم تقوی نہیں ہے؟ یا یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کو شک میں ڈالے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو کچھ آپ کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اس چیز کے مقابل میں جو آپ کو شک میں نہیں ڈالتا ہے، یہ علامت تقوی ہے۔ کیا ہم تقوی دار ہے یا نہیں ہے؟ اگر گناہ کو دیکھے اور اس کو چھوڑ کے آپ رخ دوسری طرف کرتا ہے، یہ فلاح والے مؤمنین کی علامت ہے۔ کیا ہم میں بھی یہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ مؤمن کا ایک صفت یہ ہے کہ جب گناہ کو دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے اس کو روکنے کا، ہاتھ پر اگر طاقت نہیں ہے تو زبان پر، اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں عزم اور حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی میرا بس چلے گا آپ کو اس گناہ سے روک دوں گا۔ علامت ہے مؤمن کا۔ کیا ہم میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہوتا ہے کہ ہم میں کون سی علامات پایا جاتا ہے، خیر کی یا برائی کی، تکبر کی یا دوسری کی۔ ہم نے صحابہ کرام میں دیکھا، کیا ہماری وہ سنت موجود ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے لیے نکلتا ہے، ابی جہل آتا ہے، بتاتا ہے یہ آپ نے مال کمایا، یہ جو مکی میں کمایا، تم روم سے آئے تھے، غریب انسان تھے، جوان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ادھر کمائی کیا، ابھی جا رہے ہوں، نہیں جانا دوں گا۔ اس نے بتاتے جانا تو ہے، میں نے ہجرت تو کرنا ہے، اس بتاتا ہے جانا ہے تو پھر یہ ہے کہ سارا مال و متاع ادھر چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ کہتے اس کے لیے بھی تیار ہو، اس کے لیے بھی تیار ہو۔ پھر وہ کہتے عجیب ہے، اتنا مال سب کچھ آپ کے پاس، اس کو چھوڑنا ہے؟ وہ عجیب جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جسم بھی رسول اللہ کا ہے، یہ آنکھیں بھی رسول اللہ کا ہے، یہ میرے بال بھی رسول اللہ کا ہے، یہ میرا دل بھی تو رسول اللہ کا ہے، میرے پاس مال کا کیا ضرورت ہے؟ مجھے مال کا ضرورت نہیں ہے، میں نے تو جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ کیا ہم میں بھی وہ علامات پایا جاتا ہے کہ محبت حضور یا محبت دین یا محبت شریعت اس انداز پر ہو کہ مال متاع اور دنیا کا کوئی آسائش اس کے سامنے حائل واقع نہ ہو جائے؟ کیا ہم میں بھی وہ علامات پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم میں مبارک سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ علامات پایا جاتا ہے جس کا پورے دل صرف ذکر خدا پر گزرتا ہے، جو کسی بھی آدمی کے سامنے شریعت کی کسی بھی مسئلہ بیان کرنے سے کتراتے نہیں تھے؟ ولا یخاف لومۃ لائم، وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ علماء آیا، مشائخ آیا، افسر آیا، بڑا آیا، چھوٹا آیا، شریعت کا مسئلہ بیان کیا، قوت ایمانی کے ساتھ بیان کیا۔ کیا ہم بھی سیفی ہو کر ہم میں بھی وہ علامات پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ ہر انسان کے لیے اپنے آپ پر علم حضوری ہے، ہر انسان اپنی ضمیر پر خود سمجھتا ہے، ہر انسان اپنی حالات کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کہ مجھ میں کس چیز کی علامات پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر منافق کی علامات ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل تو ہم تصوف کے لیے بھی خدا نخواستہ کبھی کبھار جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ منافق کی علامت ہوتا ہے۔ اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پھر خلاف کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے 10 بجے آنا ہے، ارادہ ہی نہیں ہے 10 بجے آنے کا، ارادہ ہی ہے کہ زور کے بعد آنا ہے، لیکن پھر بھی وعدے میں بھی غلطی اور الفاظ میں بھی غلطی۔ جب لڑائی کرتا ہے تو گالیاں نکلتا ہے، منافق کی علامت ہے۔ کیا ہم نے یہ علامات پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتا ہے؟ جب ہم غصے میں آتا ہے گالی دیتے ہیں یا نہیں؟ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے وفا کرتے ہیں یا نہیں؟ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتا ہے یا سچ؟ علامات ہے منافق کی بھی اور مسلمان کا بھی۔ اگر اس طرح کا ہے کہ ہم وعدے پر وفا نہیں کرتا ہے، بعد میں جھوٹ بولتا ہے اور جب لڑائی ہو جاتا ہے تو اس میں گالیاں دیتے ہیں، یہ منافق کی علامات ہے۔ اس سے کو ہم نے چھوڑنا ہوگا۔ ہم تصوف کے راستے پر گامزن ہے، سلوک کے راستے پر گامزن ہے۔ بس یاد یہ رکھو کہ علامات ہے، ہر چیز کی نشانی ہوتا ہے۔ مسلمان کی نشانی میں نے پہلے بیان کر دیا کہ مسلمان کی نشانی ایک تو یہ ہے نا کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، ہمارے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہے یا نہیں محفوظ؟ ہماری تو زبان کھلتا ہے لوگوں کی غیبت پر، زبان کھلتا ہے بہتان پر، زبان کھلتا ہے بدگوئی پر، کبھی کبھار عجیب الفاظ زبانوں سے نکلتا ہے۔ تو پر معلوم ہو گیا کہ ہم میں مسلمان کی یہ علامت نہیں پایا گیا
تو پر خدا نخواستہ ہم کامل مومن کیسے بن سکتا ہے؟ سچے مسلمان ہم کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہم سنت ابراہیمی پر کب عمل کریں گے؟ سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کیسے عمل کریں گے؟ سنت عمر رضی اللہ عنہ پر کیسا عمل کریں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر عجیب بولتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا باپ جہنم میں جائے، میرا باپ جہنم میں جائے، عباس ایمان لائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ میرا باپ جہنم میں جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس ایمان لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ یعنی محبت کی معیار وہ انداز ہے کہ ہم میں بھی وہ علامات پایا جاتا ہے جو ان بزرگان میں پائے جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے علامات ہے، اگر تقویٰ ہے، اگر دینداری ہے، اگر شریعت کی اتباع ہے، اگر مسلمانی ہے، اگر ایمان ہے، اگر تکبر ہے، اگر عصیان ہے، اگر فسق و فجور ہے، اگر منافقت ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی علامت ہو جاتا ہے۔ یہ چھوڑ دو کہ ہم کوئی کہے کہ تم میں کیا ہے، ہر انسان کا اپنے پر علم حضوری ہے، سمجھتا ہے کہ مجھ میں کون سا علامت پایا جاتا ہے۔ خدا کس سے ناراض ہے؟ جس کو توفیق عبادت نہیں ہے۔ خدا کس کو نیک نہیں بولتا ہے؟ جو اپنی ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ بزرگ کے پاس کوئی آدمی آیا، میں نیک انسان ہوں، صالحین میں سے ہوں یا بروں میں سے ہوں، انہوں نے کہا آج کے دن اپنی ماں باپ کے لیے دعا کیا؟ اس نے کہا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پھر تم صالحین میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک صحابی کا صفت کر رہا ہے، فلاں صحابی اتنا نیک ہے، یہ ہے وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کذا وکذا وکذا وکذا۔ صحابہ کرام نے اس کا بہت صفت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہے۔ آخر میں پوچھتا ہے کیا اس کی مجلس میں موت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا پس آپ کی صاحب جس کی صفت کر رہے ہو وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم بولتے ہو، یعنی جس کی مجلس میں موت کی تذکری نہیں ہو رہا ہے وہ صالحین میں سے نہیں ہے، وہ اچھے انسان نہیں ہے، وہ نیک انسان نہیں ہے۔ علامات ہے ہر چیز کا، صالحین کا بھی، متقین کا بھی، اور خاشعین کا بھی۔ عالم کا صفت کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم کا صفت ہوگا کہ اس میں خشیت خداوندی ہوگا، یہ اس کا علامت ہے۔ اور خشیت خداوندی کی علامت کا پتہ کیسے لگے گا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ یعنی عالم کا صفت کیا ہوگا؟ اس میں خشیت خداوندی ہوگا۔ خشیت خداوندی کی علامت کیا ہوگا؟ اس پر اقشعرار بدن آئے گا۔ اگر اقشعرار بدن نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، اگر خشیت نہیں ہے تو عالم نہیں ہے۔ اور جب عالم نہیں ہے، دعوی علم ہے، پھر قرآن میں اس کے لیے کمثل الحمار یحمل اسفارا کا صفت آ چکا ہے۔ یعنی ہر چیز کی ایک علامت ہوتا ہے۔ علم کی قبولیت کا علامت یہ ہے کہ اس کی اولاد میں علم کی قبولیت آ جائے گا۔ اگر کسی کی اولاد میں علم کی طرف رجحان موجود ہے تو اس کا اپنا علم قبول ہے، علامت ہے اس کا، ورنہ اس کا علم اپنی طور پر قبول نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک علامت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان میں، اپنی جسم میں، اپنی کردار میں صالحین اور متقین کی علامات لے کر آ جائے تاکہ خداوند متعال کی در میں قبول ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کا تشابہ جس قوم کے ساتھ آ جاتا ہے وہ اس میں سے حساب ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔